میں ہوں ڈاکٹر عبدالواجد خان داؤدزئی، ایک مرتبہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ سامعین، آج آپ کے ساتھ دو ہی ٹاپک پہ بات کروں گا۔ پہلا، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کا بلوچستان میں سڑک بنانے کا اعلان، اور دوسری، بنگلہ دیش کی حسینہ مس ارتھ میگنا عالم کی اسکینڈل کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیں تاکہ ہم آپ کو پوری تفصیلات بتا دیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کیا کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے باوجود ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آئندہ 15 دنوں کے لیے برقرار رکھی جائیں گی۔ اس فیصلے کے تحت پیٹرول کی قیمت 254.63 روپے فی لیٹر اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 258.64 روپے فی لیٹر برقرار رہے گی۔ وزیر اعظم پاکستان نے بتایا کہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں کمی سے حاصل ہونے والی بچت کو بلوچستان میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس میں خاص طور پر N25 ہائی وے، جو چمن، کوئٹہ، کلات، ہزدار اور کراچی کو دورویہ بنانے کا منصوبہ شامل ہے، جسے موٹر وے کے معیار کے مطابق تعمیر کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ دوستوں میرا یہ اعتراض ہے کہ وزیر اعظم اس کو تیل سے بچت کے پیسوں پہ کیوں بنانا چاہتا ہے؟ اس کے بارے میں بعد میں تھوڑی سی بات کریں گے، مگر پہلے آئیے کہ N25 قومی شاہراہ کے بارے میں آپ کو بتا دیں۔ تو قومی شاہراہ N25، جسے RCD ہائی وے یعنی ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ ہائی وے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ پاکستان کی ایک اہم اور طویل ترین شاہراہ ہے۔ یہ کراچی سے شروع ہو کر بلوچستان کے مختلف شہروں سے گزرتی ہوئی چمن تک پہنچ جاتی ہے، جو افغانستان کے ساتھ سرحدی شہر بھی ہے۔ N25 کی کل لمبائی 813 کلومیٹر ہے اور N25 کا آغاز صوبہ سندھ کے کراچی شہر سے شروع ہوتا ہے، اور اس کا اختتام، جیسا میں نے پہلے بتا دیا، بلوچستان کے شہر چمن، جو کہ افغانستان کی سرحدی شہر ہے، اس پر اختتام ہوتا ہے۔ اس شاہراہ یعنی N25 پہ جو اہم شہر آتے ہیں، ان میں سے خاب، اوتل، بیلا، ہزدار، کلات، مستونگ، کوئٹہ، قلعہ عبداللہ شامل ہے، اور اس شاہراہ کی نگرانی نیشنل ہائی وے اتھارٹی کر رہی ہے۔ یہ شاہراہ یعنی N25 پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت کے لیے بھی ایک اہم راستہ ہے۔ یہ شاہراہ ایشیائی ہائی وے نیٹ ورک کا بھی ایک اہم حصہ ہے، جو روس سے شروع ہوتا ہے، یعنی AH7 سے ہو کر پاکستان کے شہر کراچی تک جاتا ہے۔ اس کے ذریعے پاکستان کے مغربی علاقوں کو وسطی ایشیا سے جوڑنے میں مدد ملتی ہے۔ N25 شاہراہ کو قاتل شاہراہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ اس پر حادثات کی شرح بہت زیادہ ہے۔ 2012 سے لے کے 2022 کے درمیان تک اس شاہراہ پہ تقریباً 4000 سے زیادہ افراد حادثات میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ حالیہ برسوں میں سیکیورٹی خدشات کے باعث بلوچستان حکومت نے رات کے وقت یعنی شام 6 بجے سے صبح 6 بجے تک اس شاہراہ پہ سفر پر پابندی بھی عائد کی گئی ہے۔ حکومت پاکستان نے حال ہی میں اعلان کیا کہ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں کمی سے حاصل ہونے والی بچت کو بلوچستان میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے استعمال
کیا جائے گا۔ اس میں خاص طور پر جو N25 ہائی وے ہے اس کو دو رویہ بنایا۔ حکومت پاکستان نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں کمی سے حاصل ہونے والی بچت کو بلوچستان میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس میں خاص طور پر N25 ہائی وے کو دو رویہ بنانے کا منصوبہ شامل ہے جسے موٹر وے کے معیار کے مطابق تعمیر کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ میرا اعتراض یہ ہے کہ حکومت پاکستان پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف کے پاس ترقیاتی فنڈ نہیں ہے، اس کے ساتھ اپنا ذاتی فنڈ جو ثواب دیدہ فنڈ ہوتا ہے وہ اس سے کیوں تعمیر نہیں کراتا ہے۔ اگر پنجاب میں یہ ہوتا تو پھر کبھی بھی ایسے اعلانات نہیں کرتا، کیونکہ جو تیل کے پیسوں سے بچت ہوگی یہ ہماری روزمرہ کی چیزوں سے پہ اثر پڑتا ہے۔ ہماری روزمرہ کی چیزوں کی مہنگائی کا ایک اہم وجہ بھی یہی تیل ہے، کیونکہ ٹرانسپورٹ میں جب ہم سبزی وغیرہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک یعنی گاؤں سے شہر تک ٹرانسپورٹ کرتے ہیں تو اس پہ خرچ آتا ہے، تو یہ ایز اے ہول مہنگائی کا ایک ذریعہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں صرف پیٹرول اور ڈیزل امیر لوگ استعمال نہیں کرتے، اس میں مزدور کار اور جو لوور مڈل کلاس ہے وہ بھی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہ روزانہ بائک پہ استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ ان غریبوں پہ بوجھ ڈالتے ہیں، کیونکہ اگر ان کو ای بچت ہوگی تو اس مہنگائی میں وہ اپنے گھر وغیرہ کو صحیح طرح دیکھ بھال کر سکے گی۔ تو اس لیے میرا پرائم منسٹر سے گزارش ہے کہ اس پہ غور کرے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ یہ حکام بالا تک پہنچ جائے اور وہ اس فیصلے پہ نظر ثانی کرے اور غریب عوام تک یہ جو تیل کی قیمتیں کم ہوئی اس کا فائدہ غریب عوام تک پہنچنی چاہیے، نہ کہ اس طرح کی موٹر وے وغیرہ کے نام پہ غریب عواموں پہ اس طرح بوجھ ڈالتا رہے۔ سامعین، آئے اب بنگلہ دیشی ماڈل مگنا عالم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مگنا عالم 2020 میں مس ارتھ بنگلہ دیش منتخب ہوئی تھی۔ بنگلہ دیشی حکومت نے 9 اپریل 2025 کو اسپیشل پاور ایکٹ کے تحت ڈھاکہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ بنگلہ دیشی حکام نے الزام لگایا ہے کہ مگنا عالم نے ایک دوست اسلامی ملک کے سفیر کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں سوشل میڈیا پہ شیئر کی جو ملکی سلامتی اور سفارتی تعلقات کے لیے خطرہ بن سکتی تھی۔ گرفتاری سے کچھ دیر پہلے مگنا عالم فیس بک پر لائیو پروگرام کر رہی تھی، جس میں وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ کچھ اہلکار یعنی پولیس اہلکار ان کے گھر زبردستی داخل ہونا چاہتی ہے، اور وہ ویڈیو میں اس بات کا اظہار بھی کر رہی تھی کہ وہ تعاون کے لیے تیار ہے۔ یاد رہے اس ویڈیو کو بعد میں ڈیلیٹ کیا گیا۔ مگنا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسلامی ملک کے سفیر کے ساتھ ان کا ذاتی تعلقات رہا ہے، اور جب انہوں نے اس سفیر کی شادی شدہ حیثیت کا پتہ چلنے پر شادی کی پیشکش کو رد کر دی گئی تو مبینہ طور پہ سفیر نے اپنی سفارتی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کروائی ہے۔ دوسری طرف مگنا عالم کے والد بدرال عالم نے بھی بیٹی کے دعووں کی تائید کی اور عدالت میں رد دائر کی کہ گرفتاری غیر قانونی ہے۔ اس پر ڈھاکہ ہائی کورٹ نے حکومت سے 2 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا ہے۔ دوسری طرف ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دیگر تنظیموں نے مگنا عالم کی گرفتاری پر سخت رد عمل دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسپیشل پاور ایکٹ
ایک ظالمانہ قانون ہے جو بغیر ثبوت یا فرد جرم کے کسی کو بھی گرفتار کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ انہوں نے بنگلہ دیشی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ یا تو میگنا عالم پر باقاعدہ مقدمہ چلایا جائے یا فوری طور پر میگنا عالم کو رہا کیا جائے۔ حکومتی مشیر آصف نذرال نے اعتراف کیا ہے کہ میگنا عالم کی گرفتاری میں طریقہ کار کی غلطیاں ہوئی ہیں اور اس واقعے کی تحقیقات بھی جاری ہے۔ اگر آپ دیکھا جائے تو یہ واقعہ بنگلہ دیش میں نہ صرف قانونی نظام بلکہ غیر ملکی سفیروں کی اثر رسوخ کے حوالے سے بھی بڑے سوالات کھڑے کر رہے ہیں۔ دوستو، امید ہے آپ لوگوں کو ہماری یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو مہربانی کر کے لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگلے ویڈیو تک آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔